بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارا لیسن نمبر 45 ہے اور اس میں ہم سورہ قریش کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے ورڈ بائی ورڈ، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی پھر ایکسپلینیشن بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش، لإلاف مانوس کرنا، لی فار کے لیے، الاف مانوس، تو مانوس کرنے کے لیے قریش کو، لإلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے یا مانوس کرنے کے سبب، ایلافہم ان کو مانوس کیا، رحلہ، رحلہ کہتے ہیں سفر کو، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کا مانوس کیا سفر سے سردی اور گرمی، شتاء کہتے ہیں سردی کو اور صیف کہتے ہیں گرمی کو، تو انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کیا یا کرنے کے سبب۔ فَلْيَعْبُدُوا، پس یعبدو وہ عبادت کریں، رب رب، ہذا یہ، ہذا البیت اس گھر کی، الذی وہ یا جو، اطعمہم کھلاتا ہے ان کو، من جوع بھوک سے، وآمنہم اور انہیں امن دیا، من خوف، آمنہ امن دیا، ہم ان کو، آمنہم ان کو امن دیا، من خوف خوف سے، من سے، اور خوف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ لإلاف قریش، الاف الف سے ہے جس کے معنی خوگر ہونے، مانوس ہونے، پھٹنے کے بعد مل جانے اور کسی چیز کی عادت اختیار کرنے کے ہیں۔ اردو زبان میں الفت اور مالوف کے الفاظ بھی اسی سے ماخوذ ہیں۔ الاف سے پہلے جو لام آیا اس کے متعلق عربی زبان کے ماہرین نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ عربی محاورے کے مطابق تعجب کے معنی میں، مثلا عرب کہتے ہیں یعنی ذرا اس زید کو دیکھو، ہم نے اس کے ساتھ کیسا نیک سلوک کیا اور اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ بس لإلاف قریش کا مطلب یہ ہے کہ قریش کا رویہ بڑا ہی قابل تعجب ہے کہ اللہ ہی کے فضل کی بدولت وہ منتشر ہونے کے بعد جمع ہوئے اور ان تجارتی سفروں کے خوگر ہو گئے جو ان کی خوشحالی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ ہی کی بندگی سے روح گردانی کر رہے ہیں۔ دوسری اس کی تعویل یہ ہے کہ لام تعلیل ہے اور اس کا تعلق آگے کے فقرے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ سے ہے، یا مطلب اس کا یہ ہے کہ یوں تو قریش پر اللہ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں، لیکن اگر کسی اور نعمت کی بنا پر نہیں تو اسی ایک نعمت کی بنا پر وہ اللہ کی بندگی کریں کہ اس کے فضل سے وہ ان تجارتی سفروں کے خوگر ہوئے، کیونکہ یہ بجائے خود ان پر اس کا بہت احسان ہے۔ اب ہم معارف القرآن میں دیکھتے ہیں۔ لإلاف قریش حرف لام ترکیب نحوی کے اعتبار سے اس کا مقتضا ہے کہ اس کا تعلق کسی سابق مضمون کے ساتھ ہو، اسی لیے اس کے متعلق متعدد اقوال ہیں، یعنی کہ بہت ساری اس کے متعلق تشریحات ہیں کہ یہ لإلاف سے کیا مراد ہے اور یہ جو لام آیا ہے یہ کس چیز کو، اس کے معنی کیا ہیں۔ پچھلی صورت کے ساتھ تعلق کی بنا پر بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں اس کے مطلب یہ ہیں، یعنی ہم نے اصحاب فیل کو اس لیے ہلاک کیا کہ قریش مکہ سردی گرمی کے دو سفروں کے عادی تھے، ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ رہے، سب کے دلوں میں ان کی عظمت پیدا ہو جائے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ تعجب کے معنی میں ہے، یعنی تعجب کرو قریش کے معاملے سے کہ کس طرح سردی گرمی کے سفر آزادانہ بے خطر ہو کر کرتے ہیں۔
اور بعض نے فرمایا کہ اس کا تعلق اس جملے سے ہے جو آگے آیت میں آ رہا ہے، یعنی فَلْيَعْبُدُوا، مطلب یہ ہوا کہ قریش کو اس نعمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا اور اس کی عبادت میں لگ جانا چاہیے۔ اس صورت میں فَلْيَعْبُدُوا واو کے اوپر حرف فا اس لیے ہے کہ پہلے جملے میں ایک معنی شرط کے پائے جاتے ہیں۔ بہرحال اس صورت میں ارشاد یہ ہے کہ قریش مکہ چونکہ دو سفروں کے عادی تھے، ایک سردی میں یمن کی طرف، دوسرا گرمی میں شام کی طرف، اور انہی دو سفروں پر ان کی تجارت اور کاروبار کا مدار تھا، اور اسی تجارت کی بنا پر وہ مالدار اور اغنیا تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن اصحاب فیل کو عبرتناک سزا دے کر ان کی عظمت لوگوں کے قلوب میں بڑھا دی۔ یہ پورے ممالک میں جہاں بھی جائیں گے لوگ ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ تو یہ معنی بھی کم و بیش ہوئی ہیں جو ابھی ہم نے تفسیر القرآن میں دیکھے تھے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ لیلاف میں لام تعجب کے لیے ہے، گویا کہ ارشاد فرمایا اے لوگوں قریش کی اس حالت پر تعجب کرو۔ وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل ایمان کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے سے جدا اور مستقل ہیں۔ اور تفسیر قرطبی میں ہے یہ صورت معنی میں ماقبل صورت یعنی سورہ فیل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اصحاب فیل کو ہلاک کیا تاکہ قریش باہم الفت کرنے لگیں یا باہم متفق ہو جائیں، یا قریش امن میں ہو جائیں اور اپنے دونوں سفروں سے مانوس ہو جائیں۔ دونوں سفر سے مراد سردی اور گرمی کے سفر جو تھے، جو وہ شام کو اور یمن کی طرف کیا کرتے تھے۔ جنہوں نے دونوں صورتوں کو ایک صورت شمار کیا ہے وہ حضرت ابی بن کعب ہیں، ان کے مصحف میں دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ سفیان نے کہا ہمارا ایک امام تھا جو دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتا تھا اور وہ ان دونوں کو اکٹھا پڑھا کرتا تھا۔ اسی طرح سے عمر نے کہا ہم نے مغرب کی نماز حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے پڑھی تو انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ 3 کی تلاوت کی اور دوسری میں الم تر کیف اور لیلاف قریش پڑھی۔ اس عظیم نعمت کا ذکر کیا جو اس نے حبشہ کے ساتھ وہ سلوک کر کے کی تھی۔ پھر فرمایا ہم نے یہ اصحاب فیل کے ساتھ اس لیے کیا تاکہ قریش پر احسان ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنی تجارت کے لیے نکلتے، دور جاہلیت میں نہ ان پر کوئی حملہ کیا جاتا اور نہ ہی بری نیت سے ان کے قریب ہوا جاتا۔ لوگ کہتے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے خادم ہیں، یہاں تک کہ ہاتھی والا آیا تاکہ کعبے کو گرائے، اس کے پتھر اٹھا لے جائے اور ان کے ساتھ یمن میں گھر بنائے، لوگ جس کا حج کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمت کو یاد دلایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ اس لیے کیا تاکہ قریش اس سفر سے مانوس ہوں اور ان پر حملہ کرنے کی کوئی جرت نہ کرے۔ اب ہم ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف اس کی ذرا تفصیل دیکھتے ہیں۔ گرمی اور جاڑے کے سفروں سے مراد یہ ہے کہ گرمی کے زمانے میں قریش کے تجارتی سفر شام و فلسطین کی طرف ہوتے تھے کیونکہ وہ ٹھنڈے علاقے ہیں، اور جاڑے کے زمانے میں وہ جنوب عرب کی طرف ہوتے تھے کیونکہ وہ گرم علاقے ہیں۔ معروف القرآن میں ہے۔ رحلۃ الشتاء والصیف سے یہ بات معلوم و معروف ہے کہ مکہ مکرمہ ایک ایسے مقام میں آباد ہے جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی، وہاں باغات نہیں جن کے پھل مکہ والوں کو مل سکیں۔ اس لیے بانی بیت اللہ حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے آباد ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ اس شہر کو جائے امن بنا دے اور اہل مکہ کو ثمرات کا رزق عطا فرمائے۔ ارزق اہلہ من الثمرات، اور باہر سے ہر طرح کے پھل یہاں لائے جایا کریں۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اس لیے اہل مکہ کے معاش کا مدار اس پر تھا کہ وہ تجارت کے لیے سفر کریں اور اپنی ضروریات وہاں سے لائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مکہ والے بڑے افلاس و تکلیف میں تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم نے قریش کو اس کے لیے آمادہ کیا کہ وہ دوسرے ملکوں سے تجارت کا کام کریں۔ ملک شام ٹھنڈا ملک تھا گرمی کے زمانے میں وہاں، اور یمن گرم ملک ہے سردی کے زمانے میں، اس طرف تجارتی سفر کرتے اور منافع حاصل کرتے تھے۔ اور چونکہ یہ لوگ بیت اللہ کے خادم ہونے کی حیثیت سے تمام عرب میں مقدس و محترم مانے جاتے تھے، تو یہ راستہ کے ہر خطرے سے بھی محفوظ رہتے تھے۔ اور ہاشم چونکہ ان سب کے سردار مانے جاتے تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ اس تجارت میں جو منافع حاصل ہوتے ان کو قریش کے امیر و غریب سب میں تقسیم کر دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کا غریب آدمی بھی مالداروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ پھر حق
تعالیٰ نے ان پر یہ مزید احسان فرمایا کہ ہر سال کے 2 سفروں کی زحمت سے بھی اس طرح بچا دیا کہ مکہ مکرمہ سے ملے ہوئے علاقے یمن، تبالہ اور حرش کو اتنا سرسبز اور زرخیز بنا دیا کہ وہاں کا غلہ ان کی ضرورت سے زائد ہونے کی بنا پر ان کو اس کی ضرورت پڑی کہ یہ غلات وہاں سے لا کر جدہ میں فروخت کریں۔ چنانچہ اکثر ضروریات زندگی جدہ میں ملنے لگی۔ مکہ والے ان طویل 2 سفروں کے بجائے صرف 2 منزل پر جا کر جدہ سے سب سامان لانے لگے۔ آیت مذکورہ میں حق تعالیٰ نے مکہ والوں پر اسی احسان اور انعام کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر یہ آیت ہے کہ تیسری آیت ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اس گھر سے مراد خانہ کعبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ قریش کو یہ نعمت اسی گھر کی بدولت حاصل ہوئی ہے، اور وہ خود مانتے ہیں کہ 360 بت اس کے رب نہیں ہیں جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں، بلکہ صرف اللہ ہی اس کا رب ہے۔ اسی نے ان کو اصحاب فیل کے حملے سے بچایا، اسی سے انہوں نے ابراہہ کی فوج کے مقابلے میں مدد کی دعا کی تھی۔ اس کے گھر کی پناہ میں آنے سے پہلے جب وہ عرب میں منتشر تھے تو ان کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ عرب کے عام قبائل کی طرح وہ بھی ایک نسل کے بکھرے ہوئے گروہ تھے، مگر جب وہ مکہ میں اس گھر کے گرد جمع ہوئے اور اس کی خدمت انجام دینے لگے تو سارے عرب میں محترم ہو گئے، اور ہر طرف ان کے تجارتی قافلے بے خوف و خطر آنے جانے لگے۔ بس انہیں جو کچھ بھی نصیب ہوا ہے اس گھر کے رب کی بدولت نصیب ہوا ہے، اس لیے اسی کی ان کو عبادت کرنی چاہیے۔ اب معرف القرآن میں دیکھتے ہیں، اس کی تفصیل یوں ہے کہ انعامات کا ذکر کرنے کے بعد ان کا شکر ادا کرنے کے لیے قریش کو خصوصی خطاب کے ساتھ یہ ہدایت فرمائی گئی کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کیا کرو۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے رب البیت ہونے کی صفت کو خصوصیت سے اس لیے ذکر فرمایا کہ یہی بیت کعبہ ان کے تمام فضائل اور برکات کا سرچشمہ تھا۔ اب تفسیر قرطبی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت کرنے اور وحدانیت کا پرچار کرنے کا حکم دیا کیونکہ اس نے انہیں 2 سفر کرنے کی محبت سے نوازا۔ فعل کے اوپر فا اس لیے داخل ہوئی ہے کیونکہ کلام میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی معنی یہ بنے گا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اگر تم باقی نعمتوں کی وجہ سے اس کی عبادت نہیں کرتے تو اس کی ایک نعمت کی وجہ سے اس کی عبادت کرو جو ظاہر نعمت ہے۔ یہاں بیت سے مراد کعبہ ہے۔ ان کے سامنے اپنا تعارف کروانا کہ وہ اس بیت کا رب ہے، اس کی 2 وجہیں ہیں۔ ان کے بت تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے آپ کو ممتاز کیا کیونکہ بیت اللہ، اور دوسری وجہ یہ کیونکہ بیت اللہ شریف کی وجہ سے انہیں تمام عربوں پر فضیلت عطا کی گئی تھی، تو انہیں اپنا احسان جتلانے کے لیے ان کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ اس کا معنی ہے رب کعبہ کی عبادت سے مانوس ہو جائیں جس طرح وہ دونوں سفروں سے مانوس ہیں۔ اب آخری آیت ہے، چوتھی آیت، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ الذی وہ یا جس نے، اطعم کھانا دیا، اطعمہم ان کو کھانا دیا، من جوع بھوک سے، یعنی کہ بھوک میں ان کو کھانا دیا، وآمنہم من خوف اور ان کو امن دیا خوف سے۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ مکہ میں آنے سے پہلے جب قریش میں منتشر تھے تو بھوکوں مر رہے تھے، یہاں آنے کے بعد ان کے لیے رزق کے دروازے کھلتے چلے گئے، اور ان کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا حرف بحرف پوری ہوئی کہ اے پروردگار، میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس ایک بے آب و گیا وادی میں لا بسایا ہے تاکہ نماز قائم کریں، بس تو لوگوں کے دل کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے۔ مزید یہ کہ جس خوف سے عرب کی سرزمین میں کوئی محفوظ نہیں ہے اس سے یہ محفوظ ہیں۔ عرب کا حال اس دور میں یہ تھا کہ پورے ملک میں کوئی بستی ایسی نہ تھی کہ جس کے لوگ راتوں کو چین سے سو سکتے ہوں، کیونکہ ہر وقت ان کو یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ نامعلوم کب کوئی غارت گر گروہ اچانک اس پر ہم چھاپا مار دے۔ کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اپنے قبیلے کے حدود سے باہر قدم رکھنے کی ہمت کر سکے، کیونکہ اکا دکا آدمی
کا زندہ بچ کر واپس آ جانا یا گرفتار ہو کر غلام بن جانے سے محفوظ ہونا گویا امر محال تھا۔ کوئی قافلہ ایسا نہ تھا جو اطمینان سے سفر کر سکے، کیونکہ راستے میں جگہ جگہ اس پر ڈاکے پڑنے کا خطرہ تھا اور راستے بھر کے بااثر قبائلی سرداروں کو رشوتیں دے کر تجارتی قافلے بخیریت گزر سکتے تھے۔ لیکن قریش مکہ میں بالکل محفوظ تھے، انہیں کسی دشمن کے حملے کا خطرہ نہ تھا۔ ان کے چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے قافلے ملک کے ہر حصے میں آتے جاتے تھے۔ کوئی یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ قافلہ حرم کے خادموں کا ہے، انہیں چھیڑنے کی جرأت نہ کر سکتا تھا۔ حد یہ ہے کہ اکیلا قریشی بھی اگر کہیں سے گزر رہا ہو اور کوئی اس سے تعرض کرے تو یہ صرف لفظ حرمی یا انا من حرم اللہ کہہ دینا کافی ہو جاتا تھا، یہ سنتے ہی اٹھے ہوئے ہاتھ رک جاتے تھے۔ اب تھوڑا سی تفصیل معارف القرآن میں دیکھ لیتے ہیں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس میں قریش مکہ کے لیے دنیا کی ان تمام عظیم نعمتوں کو جمع فرما دیا ہے جو انسان کے خوش عیش رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ اطعمہم من جوع میں کھانے پینے کی ضروریات داخل ہیں، اور آمنہم من خوف میں دشمنوں ڈاکوں کے خوف سے معمون ہونا بھی شامل ہے، یعنی کہ امن ہونا، پیس ہونا بھی شامل ہے، اور آخرت کے عذاب سے بھی معمون ہونا۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ جو شخص اس آیت کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی امن اور بے خوف اور خطر رہنے کا سامان فرما دیتے ہیں اور آخرت میں بھی، اور جو اس سے انحراف کرے اس سے یہ دونوں قسم کے امن سلب کر لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک بستی تھی جو مامون و محفوظ اور ہر خطرے سے مطمئن تھی، اس کا رزق ہر جگہ سے وافر آ جاتا تھا۔ پھر اس بستی والوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کی پریشانی میں مبتلا کر دیا ان کے کرتوت کی بنا پر۔ ابو الحسن نے فرمایا کہ جس شخص کو کسی دشمن یا کسی اور مصیبت کا خوف ہو اس کے لیے لإلاف قریش کا پڑھنا امان ہے، اور امام جزری نے نقل کر کے فرمایا یہ عمل آزمودہ اور مجرب ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قریش تمہاری ہلاکت ہو، اللہ نے تم پر کتنے انعام فرمائے اور تم اس کی نافرمانی کرتے ہو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی پہلی 2 آیات تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا، اے گروہ قریش تمہارا اللہ بھلا کرے، اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں رزق دے کر فاقہ سے نجات بخشی اور تمہیں فتنہ و خوف سے امن عطا فرمایا۔ تفسیر قرطبی میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ نعمت قریش کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے نصیب ہوئی۔ ابن زید نے کہا عرب ایک دوسرے پر غارت گری مچاتے، بعض کو قید کر لیتے، حرم کی وجہ سے قریش اس آفت سے محفوظ تھے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے موسم سرما اور موسم گرما میں ان پر سفر بڑا شاق گزرا تو اللہ تعالیٰ نے اہل حبشہ کے دلوں میں یہ ڈال دیا کہ وہ کھانا کشتیوں کے ذریعے ان تک پہنچائیں، تو انہوں نے اس طرح کھانا ان تک پہنچایا۔ قریش ان سے خوفزدہ ہوئے کہ وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے آئیں، تو قریش اپنا دفاع کرنے کے لیے ان کی طرف نکلے تو کیا دیکھا کہ وہ ان کے لیے کھانا لائے ہیں اور ان کی خوراک کے ذریعے ان کی مدد کی۔ اہل مکہ جدہ اونٹوں اور گدھوں کو لے جاتے اور کھانا خرید لیتے، یہ 2 راتوں کی مسافت تک تھا۔ ضحاک وغیرہ نے کہا کہ خوف سے مراد کوڑ کا مرض ہے، ان کے شہر میں کوڑ کا مرض کسی کو لاحق نہیں ہوتا۔ عمش نے کہا اس کا معنی ہے کہ انہیں حبشیوں سے من دیا جبکہ ان کے ساتھ ہاتھی بھی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ایک قول یہ منسوب ہے کہ اس کا معنی ہے خلافت ان میں رہے گی۔ ایک قول یہ کیا گیا سفر کی محبت انہوں نے بادشاہوں سے غنی کر دیا۔